ملک میں مہنگائی کا طوفان آنے والا نہیں ہے بلکہ آ چکا ہے۔ آج ہی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب پیٹرول 118 روپے کا ملے گا، ڈیزل 117 روپے کا ملے گا، مٹی کا تیل 87 روپے کا ہوگا۔ ناظرین، جس کا مطلب ہے کہ اب فرنس آئل سے بننے والی بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ یہ بجلی استعمال کرنے والی فیکٹریوں کی پیداواری لاگت مزید بڑھے گی۔ جس گھریلو صارف نے وہ بجلی استعمال کرنی ہے جس کا بل پہلے سے زیادہ آئے گا، اس نے گاڑی چلانی ہے، اس کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مہنگائی جو پہلے ہی 12% پر ہے وہ بھی مزید بڑھے گی۔ لیکن وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں اوگرا نے سفارش تو 11 روپے کی تھی، ہم نے تو محض 5 روپے 40 پیسے بڑھائے ہیں۔ حکمران کچھ بھی کہتے رہے، اس وقت مہنگائی جس سطح پر ہے اس سے عوام پریشان ہے۔ عید بھی آ رہی ہے لیکن جس حساب سے لہسن، آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی سمیت 23 چیزیں پہلے سے مہنگی ہو گئی ہیں۔ ٹماٹر کی اوسط قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا، لہسن 16 روپے مہنگا ہوا، LPG کا گھریلو سلنڈر 12 روپے مہنگا ہوا، اور جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہر چیز کی قیمت بھی بڑھے گی۔ گیلپ کا سروے بتا رہا ہے کہ 2/3 پاکستانی بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہے۔ گیلپ سروے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 53% شہری ملک کی موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہو نا کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، سبزی کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، ادویات کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ IMF بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ بجلی کی سبسڈی محدود کی جائے، بجلی کے نرخ 3 روپے 34 پیسے فی یونٹ بڑھائے جائیں۔ IMF کا مطالبہ ہے کہ سبسڈی کی رقم 140 ارب روپے سے کم کر کے 56 ارب روپے تک محدود کی جائے، جبکہ حکومت اس دباؤ میں آ کر سبسڈی کم کرے گی تو اس کے نتیجے میں بجلی میں مزید اضافہ ہوگا، بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ اور بات یہاں نہیں رکے گی بلکہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 600 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف طے کر رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں 20 سے 25 روپے اضافہ کرنا پڑے گا۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے حکومت نے صرف ایک چیز سے امید لگا رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں تو ہی پاکستانی عوام مہنگائی کے اس طوفان سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، یہ خوفناک حقائق بتا رہے ہیں کہ مہنگائی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کو بالکل تیار ہے۔ ایسے میں عوام کا بنے گا کیا؟ تجزیہ لیں گے ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا سر، یہ جو پیٹرولیم کی جو اس کو ڈیل بھی کہتے ہیں، اس کی مد میں 600 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے، یہ عوام سے پورا لیا جائے گا۔ ابھی تک 5 روپے ڈیل لیا جا رہا ہے یا 25 روپے کی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز کی جو اس سے جڑی ہوئی ہے مہنگائی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی۔ کیا عوام اتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ریونیو کا اپنا ٹارگٹ رکھا ہے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ عوام پہ مزید ٹیکس لگایا جائے، جو ٹیکس پیئر ہیں ان پہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس لگایا جائے، یا پھر نئے ایونیوز کو تلاش کیے جائیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو PDL کا ذکر کر رہے ہیں آپ غالباً، یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا۔ یہ اس کے ڈبل ایج ہیں، ریونیو تو شاید ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ہائیلی انفلیشنری ہوا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر روز ہمیں خبر میں دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے ریزرو ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پینڈیمک کے زمانے میں بھی وہ ہمارا ایکسچینج ریٹ انڈر پریشر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ریزرو بھی بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ پہ بھی پریشر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 155 وغیرہ 154 155 میں تھا، اب یہ تقریباً موو کرتے کرتے 160 پہ آ گیا ہے۔ تو ہم ایکسچینج ریٹ کو بھی ڈپریشیٹ کر رہے ہیں ایک طرف سے،
اور دوسری طرف سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ ڈبل ایج سورڈ ہے کہ یہ آپ کو جب لینڈڈ کاسٹ ہوگا اس تیل کا تو یہ بہت زیادہ مہنگا ہوگا, اور اس کے اوپر بھی اگر ہم پی ڈی ایل سے زیادہ ریونیو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ عوام پہ پڑے گا, اور مہنگائی بھی بڑھے گی, عوام پہ انڈر پریشر بھی بہت آئیں گے. عوام کی آمدنی میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے جتنا کہ یہ گیس, بجلی, پانی اور یہ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے عوام انڈر پریشر ہے. تو یا تو یہ ہے کہ حکومت کسی اور طریقے سے ٹیکس کے ذریعے سے یہ اس کو کرے, یا پی ڈی ایل کے ریٹ کو کم کریں. ادروائز اگر ہم نے ایک ٹارگیٹڈ ریونیو رکھا ہوا ہے 600 بلین سے زیادہ کا, اگر اس کو حاصل کرنے میں ہم لگ جائیں گے تو شاید اب ریونیو تو حاصل کر لیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے, خاص کر عوام پہ بہت زیادہ بوجھ پڑے گا, اور ٹرانسپورٹ چارجز بڑھیں گے, مہنگائی بڑھے گی, اس کے بڑے ملٹی پلائر اس کے امپیکٹ ہوں گے. تو یہ بات آپ کی ہے کہ عوام پہ بوجھ پڑے گا, بالکل بہت زیادہ بوجھ پڑے گا. اب جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے بڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ تو آئی ایم ایف کی شرط کو پورا کرنے کے لیے بجلی کو بھی مہنگا کیا جا رہا ہے. خبر کے مطابق 3 روپے یونٹ تک مہنگی ہوگی. آلریڈی بجلی اتنی مہنگی ہے سر, اب صارف پہ بہت زیادہ بوجھ ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, تو سر یہ عوام کیا اتنا دے بھی پائے گی جتنا ایکسپیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہم ریونیو اکٹھا کر لیں گے؟ کیا عوام میں اتنی سخت ہے کہ وہ اتنا برداشت کر سکے؟ نہیں, ایسے تو جادو کی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میرے نزدیک آئی ایم ایف جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے پاکستان کے اوپر میں, یہ زیادتی ہے. گیون کہ دنیا کی معیشت اس وقت پینڈیمک سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ اپنے بزنسز جو ہیں ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بالکل الٹا ہمارے جان کو آ گیا ہے کہ نہیں آپ بجلی کی قیمت بڑھائے, گیس کی قیمت بڑھائے, یعنی کہ آپ اپنے انڈسٹری سے کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھائے. سیدھی بات ہے. دوسری طرف ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ تعریف بھی اپنی خود کر رہے ہوتے ہیں کہ روشن اکاؤنٹ میں بہت پیسہ آ گیا ہے, ریزرو بڑھ رہا ہے ہمارا. ادھر ہم نے بانڈ فلوٹ کیا, $1 بلین وہاں سے آیا, ریزرو بڑھ گیا, اور دوسری طرف ایکسچینج ریٹ بھی ڈپریشیٹ ہو رہا ہے. یہ دونوں کنٹراڈکٹری ہیں. اگر آپ کے ریزرو بڑھ رہے ہیں تو بائی ڈیفینیشن آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈپریشیٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ بھی ہو رہی ہے ساتھ میں. پھر اگر ہم پی ڈی ایل کے ذریعے سے باقی چیزوں کے ذریعے سے بھی اگر کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتے رہیں گے تو یہ معیشت پھر جو جتنے بھی اس بجٹ میں ہم نے ٹارگٹ وارگٹ رکھے ہیں پھر ہمیں بھول جانا چاہیے. تو ہمیں بہت سوچنا پڑے گا, اور میں بار بار یہ آئی ایم ایف کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے, ہمیں دنیا کی طرح ٹریٹ کرو, نہ کہ ہمیں بالکل ایک اپنی اینیمی کے طور پہ آپ ٹریٹ کر رہے ہو کہ ہم نے پاکستان کی ایسی تیسی کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارے میجر شیئر ہولڈر کی بات نہیں مان رہی ہے تو ہم نے اس کی ایسی تیسی کرنی ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ابھی تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں نکل رہے ہیں. ہم واقعی ہم نہیں نکلنا چاہتے ہیں, ہم یہ پروگرام مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی رہے, لیکن یہ آئی ایم ایف ہمیں فورس کر رہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلو. تو اگر ہم نکلے تو اس میں پاکستان کو سروار نہیں ہوگا, میرے نزدیک آئی ایم ایف کو سروار ہوگا کہ وہ اس نے پاکستان کو اپنے پروگرام سے نکالا ہے اننیسیسری اپنے ڈیمانڈ کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی, آپ نے کہا کہ ایک میجر شیئر ہولڈر جو ہے آئی ایم ایف کا, اس کی بات ہم نہیں مان رہے, اس وجہ سے اتنی سختی آ رہی ہے. سر یہ بات تو ہم نے کہہ دی ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اور آگے بھی ہم بات نہیں مانیں گے, تو پھر یہ سختی میں مزید اضافہ ہوگا؟ بھائی آئی ایم ایف بھی ذاتی کرے گا اور ایف اے ٹی ایف بھی ذاتی کرے گا, یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں. آپ میجر شیئر ہولڈر کی بات نہ مانیں جو وہ چاہتا ہے, اور میرا خیال میں حکومت پاکستان نے ٹھیک اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے, تو آپ کو آئی ایم ایف کے ذریعے سے بھی تنگ کیا جائے گا, آپ کو ایف اے ٹی ایف کے ذریعے سے بھی تنگ کیا جائے گا. یہ تو اب ہم ہر پاکستانیوں کو ابھی سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ بات. اور
میں بار بار اسی آپ لوگوں کے پروگرام میں کہتا تھا کہ IMF کا پروگرام کوئی اکنامک پروگرام نہیں ہے، یہ ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ اور جو میں پہلے پرائم منسٹر سے کہتا تھا کہ سر خدا کے واسطے نہ جائیں IMF میں، اپنے گھر کو خود صحیح کر لیں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن ہم گھر کو صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میری بات نہیں مانی گئی، میڈیا بھی میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا، میں اس جنگ میں اکیلا طرح کھڑا تھا۔ اور آج وہی باتیں سامنے سب کے سامنے آ رہی ہیں کہ جب ہم IMF کے ڈکٹیٹ سے ہٹ کے بجٹ بناتے ہیں تو وہ بجٹ جو ہے وہ ساری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب IMF کے ڈکٹیٹ کے اندر بجٹ بناتے ہیں تو سب طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ تو میری بات ہی تو لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو میں کیا کہتا تھا اس زمانے میں، یہ 3 سال جو ہم نے ضائع کیا اس حکومت نے، میں ان سے بچانا چاہتا تھا ان کو۔ یہ شاید میری بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، پرائم منسٹر نے میری بات کو سمجھا نہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد پلانٹڈ لوگ تھے۔